کہ ہمارے ویری ڈسٹنگوش اینڈ ریسپیکٹڈ گیسٹ ایکس سینیٹر جاوید جبار صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ تاجور ندیم ظفر صاحب اور میرے حسینہ معین اور فرزانہ میری ایک کزن بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر، اور مہناز رحمان، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور ایک نظم سے میں ابتدا کرتی ہوں، اس کا عنوان ہے ماہ امید۔ یہ ان تمام چھوٹی بچیوں کے لیے ہے کہ جو ابھی بالکل سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی، تو ان کے لیے ایک ماں کے جو جذبات ہوتے ہیں۔ ایک امید کا دیا تنہا، ایک امید کا دیا تنہا، جب اندھیرے میں گھر بناتا ہے، کس قدر آس اور امنگوں سے اپنے ہونے پہ مسکراتا ہے۔ جانیے کیا کہ بے خبر ہے وہ اس ستم کی اندھیری چالوں سے، اس اماوس کے پار کون گیا، کون لایا خبر اجالوں سے۔ ایک امید کا دیا تنہا، جب ہمکتا ہے میرے دامن پر، کس قدر درد دل میں ہوتا ہے اس کے روشن سجیلے نینن پر۔ روشنی گر نہ دے سکی اس کو، میرا وعدہ ہے راستہ دوں گی، ان گھنے جنگلوں کی سرحد سے جانے والوں کا نقش پا دوں گی۔ ایک امید کا دیا تنہا میرے آنگن میں جھلملاتا ہے، جس کی مدھم سی روشنی میں مجھے اس کے ہونے پہ پیار آتا ہے۔ ایک اور نظم میں چھوٹی سی سنانا چاہوں گی۔ یہ بھی میری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو کہ گھروں میں ہوتی ہیں، بالکل گڑیوں کی مانند، ان کے لیے میں نے یہ لکھی تھی خاص طور پہ۔ اس کا عنوان ہے کانچ کی گڑیا۔ کانچ نازک ہیں، خواب نازک ہیں، کانچ نازک ہے، خواب نازک ہیں، تم قدم سوچ کر ادھر رکھنا۔ کھیلنے کا تمہیں ہے شوق مگر ان چٹانوں پہ بھی نظر رکھنا۔ تیرے دل میں ہے آرزو کی کرن، تیری آنکھوں میں خواب ہیں کر کے، تیرے ہاتھوں میں رنگ تتلی ہیں، تیرے چہرے پہ عزم ہیں بہکے۔ میرے آنگن کی کانچ کی گڑیا اپنی قسمت کا امتحان نہ لے، میں تجھے شاد دیکھنا چاہوں، تو اندھیروں کا آسمان نہ لے۔ دل پہ بیتی جو میں نے سہ لی ہے، خار راہوں سے تیری چن لوں گی، تیری ہر ایک خوشی عزیز مجھے، تجھ کو سنسار ایک نیا دوں گی۔ میری گڑیا مگر یہ کہتی ہے، مجھ کو دنیا تو دیکھ لینے دو، کیا ہوا اگر مجھے بھی زخم ملیں، غم ہستی کا وار سہنے دو۔ بہت شکریہ۔